کی تاکہ فرمان رسول اللہ السلام میں کوئی ملاوٹ نہ، 65 پیرے لگے ہوئے کہ حدیث ہی رہے اور کسی گھڑی ہوئی بات کو حدیث نہ کہا۔ اور پھر ان میں اولین کردار حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے 16 سال اس بخاری شریف اور پھر ان سے آگے تک سند کی روایت کے کام ملے۔ لیکن آج جو لوگ ہم سے ٹکرائے تو میں نے کہا تھا ہم نے بڑوں کا جو دامن ہے وہ تھام رکھا، وہ ٹینچ بھاٹا کا ایک تھا، وہ گزرتے گزرتے امام بخاری کو بھی ڈس گیا۔ پہلے تو کہتے تھے یہ جلالی جو ہے پھر کہنے لگا کہ امام بخاری بھی اہل بیت کی محبت کھل کر گئے۔ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحت حدیث میں شدت التزام کے ساتھ ثقہ راویان کا انتخاب کرتے ہیں، اور جس آدمی کا ضبط بھی کامل ہو، جس آدمی کی صحبت بھی اپنے شیخ کے ساتھ کامل ہو، اس آدمی کی حدیث لیتے ہیں۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ نے آل بیت کے بارے میں ستیلی ماہ والا سلوک کیا ہے مگر امام بخاری رحمۃ اللہ نے آل بیت کے بارے میں ستیلی ماہ والا سلوک کیا ہے۔ اہل بیت تو صرف خاص چرنوں بھنگ کے گھوٹوں اور دھموں کے اندر، تو میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جس رستے پہ ہیں یہ وہی رستہ ہے جو داتا صاحب کا ہے، خواجہ صاحب کا ہے، بابا صاحب جو حسنین کریمین کا ہے، امام اعظم حنیفہ کا ہے، امام بخاری کا ہے۔ اب ان پھر کوئی نئی بخاری ڈھونڈنی چاہیے کہ وہ اپنے مدارس میں پڑھائیں اور سے لائیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے، آپ نے یہ مجموعہ دی جو کتاب اللہ کے بعد صحیح تخیرہ ہے، احادیث اس کی پہلی نیت کے بارے میں اور آخری وزن اعمال کے۔ نیت بھی عقیدے کا مدار ہے اور وزن اعمال بھی عقیدہ صحیح ہو تو پھر والذین کفروا اعمالہم کسراب، جنہوں نے کفر کیا بے شک انہوں نے اچھے عمل کیے، لیکن وہ عمل جو ہیں مثلا اچھے کہ کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کی مدد کریں، ان کے وہ عمل یوں ہیں جیسے دوپہر کے وقت ریت پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا، لیکن نفس الامر میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو یہ وہ کہ جن کے عمل کا وزن نہیں، کس لیے کہ دل میں نور ایمان نہیں۔ اس بنیاد پر ہم اس لحاظ سے بھی امام بخاری کے مشن پر ہیں کہ امام بخاری نے اتنی بڑی کتاب کی جو اولین غرض و غایت رکھی ہے وہ صحت اعتقاد ہے، کیونکہ جب کتاب کو ختم کیا ہے تو یہ بھی معتزلہ کا رد ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اعمال کا یہ حصی وزن نہیں ہوتا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وزن اعمال کا پورا باب قائم کر کے اور آیت سے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر اس حدیث سے یہ ثابت کیا کہ قیامت کے دن یقیناً اعمال کا وزن ہونا ہے، قول کا بھی، فعل کا بھی، اور یہ سب اہتمام اس لیے کیا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر فکر آخرت قائم ہو۔ اس کا آغاز صحت اعتقاد سے اور پھر صحت معاملات، صحت عمل، یہ ساری چیزیں اس کو بیچ میں ذکر کیا، اور اختتام پر بھی اختتام کی اشارہ کر جو تمہید میں ہم بتاتے ہیں کہ ہر کتاب، ہر چیپٹر بڑا، یعنی جو کتاب کے معنی میں ہے ویسے اس میں پھر ابواب بھی، اس کے اختتام پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو پوری کتاب کے آخر میں بھی پھر اختتام جو قیامت کا دن جب اعمال کا وزن ہوگا اور ہر قول، ہر عمل خواہ اچھا ہے یا برا ہے وہ تولا جائے، تو اچھے اعمال والوں امیدیں ہیں اور ساتھ خوف بھی ہے کہ کہیں کوئی درمیان میں سے کوئی نقص نہ نکل آئے، اور جنہوں نے برے کیے ہیں ان کے لیے بہت وعیدیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا قول اور عمل نہیں ہے کہ جو ریکارڈ میں نہ ہو اللہ کے، تو ہر قول اور عمل کے لحاظ سے قیامت کے دن انسان کو بھگتنا پڑے۔ اور اس لحاظ سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آخر میں ذکر کی جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر، یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 3 بار اس کو بخاری شریف ذکر کی، اور ہر بار اس سے ایک نیا مسئلہ اخذ، ایک حدیث سے ہزاروں مسائل بھی اخذ ہو۔ تو یہاں جو آخری بات اس کو ذکر کیا تو یہ ثابت کرنے کہ بنی آدم کے اعمال جو ہیں کس طرح حدیث سے ثابت کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ عشق ہے کہ 15ویں صدی میں سردی کی رات میں کتنے لوگ اس شوق میں بیٹھے ہیں کہ ہم ہو وہ لفظ سنیں گے جو کبھی ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے نہیں۔
بتاؤ دنیا میں کس محبوب کے ایسے دیوانے ہیں؟ لوگ دوسرے دن بھول جاتے ہیں، چوتھے دن بھول جاتے ہیں، اور پھر یہاں نسل در نسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلماتان، دو کلمے ہیں، اور یہاں کلمہ بمانا کلام ہے کہ دو کلام ہیں۔ کیسے؟ ان دو کلاموں کی شان کیا ہے؟ حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ حبیبہ بمانا محبوبہ ہے، اللہ کو وہ بڑے پیارے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کلمات پڑھنے والے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، یعنی وہ اتنے پیارے ہیں کہ پیار ان سے آگے بڑھ کر پڑھنے والوں تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کو پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں۔ پھر خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑا آسانی کے ساتھ ان کو ادا کیا جاتا، کوئی وزن نہیں، مگر ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن ترازو میں ان کا بڑا وزن نکلے گا۔ جس دن ہمیں وزن کی ضرورت ہے کہ نیکیوں کے پلڑے میں ہمارا بڑا وزن ہو اور ہمارے عمل کا بڑا وزن نکلے، اور یہ ایمان سے لے کر پھر اخلاص تک، جوں جوں ایمان کے بعد جس کا اخلاص زیادہ ہے اس کے عمل کا جو ہے وہ وزن زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خرچ جو ہے وہ ایک درم کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو اوت پہاڑ جتنا بنا دیتا۔ تو جب ثقیلتان میزان کے الفاظ حدیث میں آئے تو پتہ چلا کہ وزن کا جو عمل کا یا قول کا وزن ہونا یہ کوئی خواب و خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت میں ترازو، حقیقت میں وزن ہوگا، اور یہ جو ملحدین لبرلز یا معتزلہ کا خیال ہے کہ بندہ بولتا ہے تو ہوا میں مکس ہو جاتا ہے، یہ کہاں اس کو وجود ملے گا کہ اس کو نیکیوں والے پلڑے میں قیامت کے دن رکھا جائے، یہ تو عرض ہے، یہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ کن کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، لہذا جتنی ساری زندگی اچھی باتیں کی، پڑھایا، تسبیح، تلاوت کی، نماز پڑھی، ان سب کو رب ذوالجلال جسم عطا فرما دے گا، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، یا پھر ان سب چیزوں کسی جسم والی چیز کے اندر ڈال کے پھر ان کو نامہ اعمال کے اندر رکھا جائے گا، اور جس کی بنیاد پر جو ایمان والے ہیں ان کی ایک ایک بات کا جو نیک بات ہے اللہ بہت وزن نکالے۔ یہ تمہید بیان کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سننے والوں کو شوق پیدا ہو کہ وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کی یہ شان ہے کہ پڑھیں تو بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، اور پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، نہ گھنٹے لگتے ہیں نہ سال لگتے ہیں، آسانی سے بندہ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن وزن بڑا نکلے کہ دوسری طرف اگرچہ معاذ اللہ کسی کے اتنے گناہ ہوں کہ سمندروں کی جھاگ، جب یہ کلمات اس کے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ سارے گناہ جو ہیں ان پر یہ نیکی غالب۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب تھوڑا سا وقت لگا ہے، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت میں ایوان اقبال والی یہ رات ریکارڈ میں ہوگی اللہ کے فضل سے، صحت اعتقاد کی بنیاد پر۔ تو یہ آنا، یہ جانا اور بیٹھنا ہرگز بیکار نہیں، اور میرے ساتھ مل کے اس کا تلفظ کر لو تاکہ کرامن کاتبین بھی گواہ ہو جائیں اور یہ فضائیں بھی گواہ ہو جائیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو مختصر سے الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اکثر تو علماء کا مجمع سب کو ویسے ہی آتے ہیں، لیکن جنہیں نہیں آتے اب اس کو پکانے میں کیا دیر لگے اور پھر پڑھنے میں کیا دیر لگے، تو یہ حدیث بھی پڑھ کے آپ نے آگے جا کے سنائی، اب سنی پھر یاد رکھی اور پھر آگے سنائی، تو اس پر بھی ندرۃ النعیم کی کریم قیامت کے دن چہرے پر موجود ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم۔ قرآن و سنت کے علوم کی کچھ کیفیات ہیں، اور ان کیفیات میں رہنا انسان مقام ولایت تک پہنچاتا ہے۔ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار انور میں موجود ہوتے تھے اور خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، اگرچہ گھر جانے کے بعد بھی ان کی کیفیات بڑی بلند و بالا تھی۔ والایمان فی قلوبہم اشد من الجبال، ان کے دلوں میں جو ایمان تھا پہاڑوں سے بھی زبردست تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی محفل میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو انوار و تجلیات اور کیفیات اور ہوتے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہوتے ہوئے اس معاشرے میں بعد والوں کے انوار و تجلیات خاص ہوتے، یعنی جو غیر صحابی کے پاس بیٹھا ہوتا تھا اسے خاص حضوری حاصل ہو، اور پھر جو تابی کے پاس بیٹھا ہوتا تھا اسے خاص حضوری حاصل ہو۔ تو جس طرح قرآن کے گرامر اور سیغوں کے لحاظ سے صرف کا علم بنایا گیا، اعراب کے لیے نحو کا علم بنایا گیا، استدلال کے لیے اصول فقہ کو بنایا گیا، ایسے ہی قرآنی کیفیات کو محفوظ رکھنے کے لیے علم تصوف کو بنایا گیا۔ یعنی علم تصوف بدعت نہیں، قرآن و سنت کی خوشبو ہے، اور اس علم کی اس امت کی زرخیزی کا نام ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے لفظ و معنی تک کی نہیں، کیفیت تک بھی رسائی حاصل کی، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لفظ و معنی، اعراب، استدلال تک کی نہیں، کیفیات تک بھی آگے اپنے آپ کو پہنچایا۔ اس بنیاد پر علم تصوف ایک شعبہ کی حیثیت سے اس امت میں متعارف کروایا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب اس علم میں انحطاط آیا، تصوف جو کہ عجم میں آنے کے بعد اس میں کچھ لوگوں نے خرافات داخل، تو پھر اصلی صوفیاء کو کہنا پڑا کہ ایک وقت تھا جب ایک حقیقت تھی مگر اس کا نام تصوف نہیں، یعنی مسمى تو تھا، اسم نہیں، وہ حقیقت تو تھی جسے بعد میں تصوف کہا گیا، لیکن اس وقت ابھی تصوف نام نہیں تھا۔ اور پھر وہ زمانہ آ گیا کہ تصوف کا نام تو ہے لیکن وہ حقیقت مفقود، یعنی امت کے سب سے بڑے صوفی بالاتفاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کرام، سارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن اس وقت ابھی یہ نام نہیں تھا، نام بعد میں آیا اور پھر پھلا پھولا، اور اس کے ذریعے سے یعنی اس قدر اس امت کے اندر روحانیت نے عروج پایا کہ یہ بھی اسپیشلائزیشن ہے اس امت کی، کہ کسی امت میں اتنے ولی نہیں ہوئے جتنے ولی صحابہ کے بعد بھی اس امت میں موجود ہیں۔ یعنی ہر صحابی ہی ہزاروں ولیوں سے بڑا ولی ہے، لیکن ان کے بعد اس شعبے پر بڑی توجہ دی گئی، اور دلوں کی تطہیر کے لیے، دلوں کے تزکیہ کے لیے، دلوں سے غیر اللہ کا خیال نکالنے کے لیے، اور دل جو ہے ان کو ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد رکھ، باقاعدہ یہ شعبہ تشکیل دیا گیا اور اس میں کتابیں لکھی، اور اصل اس کا جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہے، قرآن و سے جدا نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین اس کو جذب کرتی، اور جذب کرنے کے بعد زمین کی ہمارے آقا علیہ السلام نے 3 قسمیں بتائیں، اور ان میں سے پہلی قسم یہ بتائی کہ قابلۃ الماء، وہ پانی کو جذب کر لیتی، فانبتت الکلى والکثیر، اسی پانی کو جذب کر کے اس سے ایک نئی چیز تیار کر، پانی چونکہ قرآن کہتا ہے فاخرجنا به من کل الثمرات، جو ہم نے بارش سے نازل کیا اسی سے ہی ہم نے ہر پھل بنا، اگرچہ بارش سے اترا ہوا ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مرکب ہے، لیکن جو زمین سے واپس آیا تو وہ مالٹے میں ہے، وہ انگور میں ہے، وہ کھجور میں ہے، وہ خربوز میں ہے، وہ تربوز میں ہے۔ اللہ فرماتا اسی سے ہی ہم نے زمین کو یہ صلاحیت دی، اس نے اس کو کنورٹ کر کے واپس، چونکہ جڑی بوٹی میں علاج ہے بندوں کا، مختلف وٹامنز ہیں، مختلف ضرورتیں ہیں، تو اس پانی کو ہم نے زمین سے اپنی قدرت کے ساتھ ہزاروں ٹیسٹ دیے، وٹامنز دیے، خوراک بنایا، علاج بنایا، اور مختلف جانوروں کے لیے چارہ، اور ہر چیز میں وہ پانی موجود ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔
جو حکمتیں، جو تجلیات، جو کیفیات اور جو معارف اور لطائف رب ذوالجلال نے قرآن میں نازل کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئے، امت کے پہلے سویوں نے انہیں جذب کر کے تصوف کی شکل میں امت کو سوغات عطا فرما دی۔ یہ نیا دین نہیں، یہ متوازی دین نہیں کہ اسلام ہو اور متوازی ایک تصوف ہے، یہ بکواس ہے منکرین تصوف۔ یہ اگر اس کو لیتے ہو کہ پہلے اس طرح نہیں تھا، اس وقت تقاضے یہ نہیں تھے، اس وقت دلوں کا میل ایسا نہیں، اس وقت نگاہ نبوت سے جو چمکے تھے ان کو ان شعبوں کی ضرورت نہیں تھی، اور لیکن جب اس زمانے سے دور ہوئے تو پھر میل بڑھنے لگا، دنیا کی محبت بڑھنے لگی، اور مختلف قسم کے جو فتنے ہیں دوسری قوموں کے وہ حملہ آور ہونے لگے۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے اس امت کی اکابر قرآن و سنت سے ان کے دلوں کی زمین بڑی زرخیز تھی، انہوں نے جذب قرآن و سنت کو کیا اور تصوف کے سلاسل بنا کے امت کو عطا فرما دی۔ ہم ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر تم اس تبدیلی کو بدعت کہہ رہے ہو تو پھر تمہیں مالٹے کو بھی بدعت کہنا چاہیے، آم کو بھی بدعت کہنا چاہیے، خربوز تربوز کو بھی بدعت کہنا چاہیے، کیونکہ آسمان سے اترا ہوا تو یہ نہیں ہے۔ تم زمین کی قابلیت مان رہے ہو جو بے جان ہے، اور اشرف المخلوقات کی قابلیت کا انکار کر رہے ہو، ادھر ہر چیز کھائے جا رہے ہو، حالانکہ اترا تھا وہ تو اور تھا، آگے سب کچھ تو اللہ کی مدد سے زمین نے کیا۔ تو ایسے ہی یہ جو قرآن و سنت کے معارف تھے، اولین صوفیاء نے صحابہ کے فیض سے ان کو اکٹھا کر کے امت کو ایک بہترین شعبہ عطا کیا جس کو تصوف اسلامی کہا جاتا۔ اب دیکھیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام آئے تھے اور سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہوتا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ حقیقت میں تو ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھ کے سوا دنیا کوئی دیکھ سکتے ہی نہیں، اور جنت میں انشاءاللہ ہم سب کو دیدار ہو۔ اللہ اللہ، اب اس میں توجہ کرے، ان تعبد اللہ کأنک، گویا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو بات حقیقت ہے وہ بتاؤ، گویا کہ کیا ہوتا، تو ہمارے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے گویا کے میں بھی شریعت رکھی ہوئی ہے۔ ان تعبد اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو، یہ سارا اخلاص ہے، حج کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیح کرو، کیسے کرو، کأنک تراہ، گویا کہ اے ذکر کرنے والے گویا کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت بھی اسلام میں ہی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کرو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، وہ تو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت بنانے میں تم ناکام ہو، تم میں اتنی صلاحیت نہیں، تو پھر دوسری تو یقینی ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اسلام میں ماخذ ہے تصوف کا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہاں کأنہ ہے کہ عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم حقیقی تو دیکھ سکتے ہی نہیں، لیکن گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہے حضوری اور دل کا تزکیہ۔ اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پہلا مرتبہ جو بڑے مجاہدے کا نام، بڑی ریاضت کا نام، یہ تم نہیں پا سکتے، تو مومن کے لیے اگلا تو ضرور ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہاں کأنہ نہیں، وہاں انہ ہے، تم اسے نہیں دیکھ رہے اگر، تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دوسرا سٹیپ جس کو حاصل ہو جائے وہ بھی صوفی بن جاتا ہے۔ یہ کوئی بات معمولی نہیں کہ ہر وقت ذہن میں ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ باپ کا شرم ہے، کہتے ہو باپ ابھی گھر ہے اسے جا لینے دو، بھائی کا شرم ہے
کہ یہ کام ہم فلاں گناہ کرتے تو ہیں لیکن ابھی بھائی گھر ہے، اور نہیں وہ محلے کے حاجی صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب حاجی کی شرم ہے، بھائی کی شرم ہے، باپ کی شرم ہے، اس بنیاد پر کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو جب یہ یقین ہے اور یقین لازم ہے کہ اللہ دیکھ رہا، تو پھر کوئی کیسا بندہ ہوگا جو یہ کورس بھی پاس کر چکا ہو اور پھر اللہ کے دیکھتے دیکھتے وہ آگے برائی بھی کر رہا ہو، جبکہ بھائی کی حیات اسے روک دیتی ہے، باپ کی حیات اسے روک دیتی ہے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے میں ایسا نہیں کروں گا. تو پھر انہو یراکا پر جب عمل ہوگا تو پھر یہ بندہ مکروہ تحریمی سے بھی دور رہے گا، مکروہ تنزیہی سے بھی، حرام سے کر کہ اس کو شرم مارے گی کہ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو یہ جواب دیا جو اصل تبلیغ امت کے لیے کہ اپنے اندر احسان کی کیفیت بناؤ، تیار کرو، اور یہ وہ ہے کہ جو ہر عبادت کے ساتھ مکس ہے، اور اسی کو پھر آگے بعد میں اصطلاح کے اندر تصوف کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اصطلاحات الصوفیہ امام عبد الرزاق کاشانی کی کتاب ہے، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں التصوف هو التخلو باخلاق الالہیہ. تصوف کیا ہے؟ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ جو خداوندی اخلاق ہیں ان سے اپنے آپ کو، هو التخلق بالاخلاق الالہیہ. اب کتنا بڑا منصب ہے تخلق باخلاق اللہ، یہ پورا باب ہے مشکات شریف، بہت سی اس میں حدیث. تخلق باخلاق اللہ یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ والے خلق پیدا کرو. کس طرح؟ وہ رحیم ہے تم بھی بندوں پہ رحم کیا کرو، وہ ستار ہے تم بھی پردہ پوشی کیا کرو. اگرچہ اس کے فیض سے، اس کے دینے سے سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی بڑی شانیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا حکم ہے کہ ویسے تم بھی کرو. ہاں وہ واجب الوجود ہے اور کوئی واجب الوجود نہیں، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، وہ حی قیوم ہے. اب یہاں تخلقوا باخلاق اللہ والی بات نہیں ہے، باقی وہ مدد کرتا ہے، وہ بھوکوں کو کھلاتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. اس طرح پھر یعنی جس وقت ادھر اخلاق اللہ ہیں اور ادھر بندے کے اندر بھی اخلاق اللہ پائے جاتے ہیں، تو اس بنیاد پر دونوں میں مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور بندے کو اللہ کا قرب میسر آ جاتا ہے. التصوف هو التخلق بالاخلاق الالہیہ. چونکہ زمانہ بدلنے سے، 50 سال بدلنے سے باتیں بدل جاتی ہیں. صدی کے بعد تو کنویں کا مینار اور مینار کا کنواں ہو جاتا ہے. تو جب تصوف بنا اس وقت کچھ اور تھا، اور صدیوں کے بعد بالخصوص جب عرب سے عجم میں پہنچا اس میں کافی خرافات داخل ہو. اب نقصان یہ ہوا کہ دو دشمن تھے وہ تو پہلے تاڑ میں کہ ہم نے اس کا رد کرنا ہے، ہم نے لوگوں سے اس سے روکنا ہے، تو ان کو ہتھیار مل گیا. دیکھو یہ بھی تصوف ہے، یہ بھی تصوف ہے، یہ بھی تصوف ہے، جو لوگوں کے غیر شرعی اقوال تھے. اور دوسری طرف جو ہے وہ حقیقی تصوف اس کے لحاظ سے جو نام لے رہے تھے کہ ہم صوفی ہیں، وہ بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے بھی تھے، لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ خام صوفی تھے، جن کو مجدد صاحب خام لکھتے. انہوں نے جس وقت گھڑ گھڑ کے باتیں تصوف میں داخل کی اور اس پر اصرار بھی کیا جو ہم کر رہے ہیں یہ تصوف، تو اس سے اس فرقے کے مقابلے میں بڑا نقصان ہوا. یعنی یہ جو تصوف کے حامی بن کے، علمبردار بن کر جو نمائندگی کر رہے تھے تصوف یہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی تصوف کو نقصان پہنچانے میں کسر نہ چھوڑ، سوائے اس ایک بڑی جماعت کے جو اللہ کے ولیوں کا، صادقین کا رستہ ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ. اب اس سلسلہ کے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی ایک حقیقت کو بیان کی. یہ کشف المحجوب شریف آپ نے ایک سوال کے جواب میں جو حضرت امام ابو سعید حجویری نے آپ سے کیا، اور وہ سوال تھا کہ تصوف کیا ہے. تو آپ نے پھر کتاب لکھی اور اس کے اندر جو آپ نے پس منظر لکھا، اگر ہم آج بولتے ہیں یہ تو ہمیں بھی دعویٰ نہیں کہ ہم صوفی ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یعطی الصلاح، میں
صالحین سے پیار کرتا ہوں اگرچہ میں صالح نہیں ہوں، اور وہ تو یقیناً صالح تھے۔ پیار کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ اللہ مجھے بھی صالحین میں شمار کر لے۔ تو ہم آپ کو سلسلہ میں معلوم ہے کہ یہ ایک فتویٰ ہم نے جاری کیا تھا جو ہمارے خلاف مخالفت کا پہلا محاذ، یعنی کچھ پیر اس وقت سے ہمارے خلاف ہو، یہ جو ہماری اصلاحی تحریک مزارات پر جو خرافات لوگ کرتے ہیں جہاں کرتے ہیں، ان کی اصلاح کے لحاظ سے یہ 2009 فروری کو میں نے فتویٰ دیا تھا، اور اس پر یہ سارے اس وقت کے موجودہ کابین صاحب کے ختم۔ اس فتوے کی بیس پر ہمیں وہابی کہا گیا، یعنی کچھ پیروں کی طرف سے باقاعدہ لڑائیاں ہوئی جب یہ ہینڈ بل تقسیم ہوا، اگرچہ سارے مفتیوں کے نام تھے، سارے مدارس، مگر عداوت صرف ہمارے حصے، کیونکہ جو الہاد تھا اسے فقر کہا جا رہا تھا، جو شریعت سے بغاوت اسے تصوف کہا جا رہا تھا، اور جو خرافات تھے ان عقیدت کہا جا رہا تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ہم بعد میں ہم کہیں گے کہ ہمیں بھی اس چیز کا سامنا تھا جس کا خود داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو سامنا ہوا، کہ وہ امام ہے، وہ مقدم ہے ہر لحاظ سے۔ اب ان کے لفظ سنے وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب کیوں لکھی اور یہ زمانہ کیسا ہے، حالانکہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، ابھی کتنا زود ہوگا، کتنا حقیقی تصوف موجود ہوگا، لیکن پھر بھی یہ شعبہ ایسا ہے کہ اس میں گھپلا بہت زیادہ ہوتا۔ تو یہ جو پرانا نسخہ ہے کشف المحجوب کا، اس کے صفحہ نمبر 8 پر اسی سوال کے بعد جو سوال کا ذکر تو صفحہ نمبر 7 پر ہے، قال السائل وہو ابو سعید الحجویری بیان کن مرا اندر تحقیق طریقت تصوف۔ یہ سوال فرماتے ہیں، خدا ون عز و جل مارا اندر زمانہ پدیدار اورداس، اللہ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ داتا صاحب۔ کیسے زمانے میں؟ اہل آن، کہ اس زمانے کے لوگ ہمارا شریعت نام کردان، اپنی خواہش کا نام شریعت رکھا ہوا، ہمارا حرص و ہوا، ہمارا شریعت نام کردان، اور پھر و طلب جاہ و ریاست و تکبر را عز و علم، طلب جاہ مرتبے کی طلب، عہدے کی طلب، ریاست کی طلب اور تکبر، اس کا نام عزت اور علم رکھا ہوا۔ اب دھیان سے سنتے جانا، اس کٹہرے میں ہم سب کھڑے ہیں داتا صاحب کی عدالت، اور ہر طرف سب کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نفاق را زہد، اس زمانے میں منافقت زہد کہا جا رہا، وہ ہذیان تبارا معرفت، طبیعت کے بکواسوں کو معرفت کا نام دی۔ یہ 1000 سال پہلے اس طرح تھا تو اب کیا ہوگا؟ اور کتنا پھر مرض لا علاج ہوتا جا رہا ہے، اور کتنا پھر علاج ضرور۔ ہذیان تبارا معرفت، گلی گلی آستانے، اور جس کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہے، جو کپڑے ضرورت والے بھی اتار دے وہ بھی پہنچی ہوئی سرکار، جو ضرورت سے زیادہ پہن لے وہ بھی۔ ہذیان تبارا معرفت، جو جتنی بڑی چوڑ مارے زیادہ پہنچ۔ اب میری تو میں مجال نہیں، داتا صاحب تو داتا صاحب ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ڈھونڈ کے ان کا لکھا ہوا پڑھ کے سنا دینا، کہ جس نے غصہ کرنا داتا صاحب سے کرے، پھر داتا صاحب کے پاس کیا لینے جاتا ہے۔ چونکہ مضمون بڑا لمبا ہے، ابھی تو یہ ہم کھول رہے ہیں، آگے پھر اس کا علاج ذکر کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حرکات دل کی حرکتیں، یعنی قلب جاری ہونا، حرکات دل و حدیث نفس را محبت، کہ دل کی حرکتوں اور حدیث نفس، یہ 5 چیزیں ہیں، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم، عزم، یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے بندے کے دل کے یہ 5 درجات ہیں، تب وہ کرتا ہے، مطلب دلی خیال، یعنی اس کو محبت سے مراد محبت خداوندی، یعنی اسے تصوف قرار دے۔ و الحاد را فقر، کہ ہمارے دور میں، ہم اس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا ہے کہ الحاد کو لوگ فقر کہہ رہے، ملحد کو فقیر کہہ رہے، یعنی اس حد تک وہ شریعت کے باغی ہیں کہ وہ حقیقت ملحد ہے، لیکن وہ اوپر جو کور چڑھائے ہوئے ہیں وہ فی کا اللہ والا شو کرنا اپنے آپ کو۔ و زندکارا فنا،
زندیقیت کو وہ فنا فی اللہ بنائے ہوئے کہ ہمارا تو اپنا آپ رہ ہی نہیں گیا، ہم تو اللہ میں فنا ہو گئے. اب یہ ہر جرم چھوٹا نہیں، نہ الحاد چھوٹا جرم ہے، نہ زندیقیت چھوٹا جرم ہے. پھر یہ آخری ترک شریعت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم طریقت. داتا صاحب کہتے ہیں ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس زمانے میں شریعت کی بغاوت کو طریقت کہا جاتا. ترک شریعت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم. اب صوفی بننا یا ولی بننا اس کے لیے پہلے تو شریعت پڑھنی، اور یہاں یہ ہے کہ وہ کاڑے لفظ کہہ کے سب کو چھوڑ رہے ہیں. اور داتا صاحب کہتے ہیں کہ ترک شریعت کو طریقت بنا دیا گیا. تو آج ہم کس کھیت کی، جب اس وقت اتنی دھاندلی ہو چکی، اور پھر یہ حق والوں جد و جہد ہے کہ دھاندلی کے باوجود پھر بھی تصوف حقیقی شکل میں آج بھی موجود. اور اگر اس پہ وہ چپ کر جاتے، آنکھیں بند کر لیتے، پنجابی میں کہتے ہیں جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دے. یعنی اس میں سہولت تو بڑی ہے کہ تجھے کوئی کچھ نہیں کہے رہا کہ تم اپنی جگہ لگے رہو، وہ اپنی جگہ لگے رہے. لیکن داتا صاحب کی پالیسی اور ہے، یہ سب کی ایف آئی آر کاٹ رہے. اس زمانے کے اندر کیا ہے؟ ترک شریعت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم طریقت، کہ لوگوں نے شریعت کے ترک، شریعت کو معاذ اللہ چھوڑنے طریقت کا نام دے رکھا. یہ صرف چند باتیں ذکر کی، اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی یعنی جو چیزیں تھیں کہ ہے کچھ اور لوگوں نے نام اس کو کچھ دیا ہوا. بہرحال ہمارے موضوع کے لحاظ سے معرفت، طریقت، تصوف، اس کے لحاظ سے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کھول کے بیان کر دیا، اور شریعت کے لحاظ سے اپنی خواہش کا نام یہ رکھا ہوا. اب اس کے بعد تصوف کے اندر جو لوگ تصوف کا نام لے کر اور تصوف کے محب بن کر اس کو نقصان دینے والے ہیں، ان میں بڑا جو ان کا ایک نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ طریقت اور حقیقت ہے، اور شریعت بس نماز روزے کے چند مسئلے. تو پھر اس سے ڈی گریڈ کرتے ہیں کہ تمہیں تو چند شریعت کے مسئلے آتے ہیں، ہمیں وصول اللہ کا پتہ ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ ساتھ اس کے ایڈ کرتے ہیں. تو میں یہ جو طریقت، حقیقت اور شریعت کتنی چیزیں ہیں، ایک تو مشکل ہے، دوسرا اپنے ہی خلاف بھی، اور تیسرا نیند کا وقت ہے. تو بیان کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. یہ جب ہم سے کوئی فرق پوچھے کہ طریقت کیا ہوتی ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، جدا جدا بتاؤ پھر یہ فرق میں کیا ہے، تو میں اس لحاظ سے، کیونکہ اس موضوع سے انصاف تب ہوگا گا جب یہ چیزیں پہلے واضح ہوں. تو یہ کتاب ہے الاجوبۃ المردیہ عن ائمۃ الفقہاء والصوفیہ، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فقہاء اور صوفیاء دونوں سے جو سوالات کے جوابات آئے ہیں ان کو اس میں اکٹھا کیا ہے، جبکہ خود بھی وہ بہت بڑے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یا اخی ان تعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو اقوال و افعال و احوال و مشاہدات. ملا کے پڑھیں گے تو ان تعلم یا اخی، میرے بھائی آپ یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال ہیں، کچھ افعال ہیں، احوال اور مشاہدات ہیں. فسم القوم الاقوال بالشریعہ. اب یہ حتمی تعریف نہیں، یہ پہلی تعریف. تو ایک قوم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو شریعت کہا، کہ شریعت کیا ہے؟ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والافعال بالطریقۃ، اور افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے طریقت کا نام دی، کہ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہیں،